سیدہ دے کاتمہ تلانا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا الشفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابو القاسم محمد صلی اللہ اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد قال حق سبحانہ فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ عبادت میں اضافہ کر لیں صلوات سارے اللہ ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے آپ کی ذہنی اور قلبی دعائیں اس ذکر کا صدقہ مستجاب فرمائے بابا جی سید مخدوم زرخانہ پادشاہ جی کے اللہ رزق بخت میں اضافہ فرمائے ان کے والد مرحوم بابا سید غلام پادشاہ جی کے ان کے دادا مرحوم سید غلام حسن شاہ جی کے اور بابا جی کی والدہ کو اللہ حسین بادشاہ کی قدموں میں جگہ وقت زیادہ نہیں ہے علماء و خطباء و ذاکرین موجود ہیں جنگ میں مذہب کتنے ہیں میں یہ تو نہیں جانتا لیکن اتنا مجھے اندازہ ہے کہ جنگ شہر مسلمانوں کا ہے لہذا مسلمانوں کے اس شہر میں ایک ضروری اعلان کر رہا ہوں کہ یہ شیعوں کی مجلس نہیں ہو رہی تمہارے نبی کے بیٹوں کا ذکر ہو رہا ہے مسلمانوں زندگی کا اعتبار کوئی نہیں ضد میں ٹائم ضائع اپنے نبی کے بیٹوں کے ذکر کی مجلس اور محفل کا جہاں اعلان ہوتا ہے اس میں آیا کرو گلیاں نہ بدلا کرو مجھے یاد ایک صاحب کہنے لگے جی جب ہم شیعہ نہیں ہیں تو آپ ہمیں مجلس میں کیوں بلاتے ہیں میں نے کہا جی آپ شیعہ نہیں ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے آپ جس مذہب پہ ہیں مذہب آپ بے شک اپنا رکھیں لیکن محمد کے بیٹوں کے ذکر کی محفل میں آیا کرو کیونکہ حسین کا تعلق مذہب سے نہیں غیرت سے ہے میں نے کیا کہا حسین کا تعلق مذہب سے نہیں اگر حسین کا تعلق صرف مسلمانوں کے فرقوں سے ہوتا تو پھر ہندو حسین کو سجدے کیوں کرتے ہیں وقت میں نے زیادہ نہیں لینا کیونکہ آقا رضا آقا خافق میرے بھتیجے بھی ہیں عزیز بھی ہیں حیدر رضوی شریف میری وہی عزیز داری ہے میں میرا خیال ہے کوئی 2-2.5 گھنٹے سے یہاں ایز اے شیعہ
مجلس سن رہا ہوں کیونکہ میں شیعوں کا مولوی نہیں ہوں، میں خود بھی شیعہ ہوں۔ یہ میں نے فقرہ بیٹھک میں نہیں کہا، میں نے کیمروں کی موجودگی میں کہا کہ میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں۔ بیٹا میری طرف دھیان، میں نے کیا کہا میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں، میں خود بھی شیعہ ہوں۔ سیانہ ملک کا مجمع، یہ جو میں کہہ رہا ہوں میں خود بھی شیعہ ہوں۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ آقا جی سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے، آج کل مولوی جس مذہب میں ہوتے ہیں اس مذہب پہ نہیں ہوتے۔ پریشان تو نہیں ہو رہے آپ سے؟ لہذا میں نے کافی دیر بیٹھ کے ممبر پہ، اور سالانہ ہماری حاضری ہوتی ہے، بابا جی موسمی ہمارے اتنے بڑے ہیں درخان شاہ، لیکن ایک چیز میں محسوس کرتا ہوں کہ ذاکروں کی مجلس میں صرف ذاکروں کو لمبا پڑھنا چاہیے، مولوی صرف برکت کے لیے آنا چاہیے۔ ہاں لہذا بوجھ بننے کا عادی میں نے ایک چھوٹی سی ایک دو باتیں آپ سے شیئر، موجود زندہ باتیں کرتا ہوں۔ حیدرآباد سندھ ذاکرین ماشاءاللہ سارے جاتے ہیں، مجھے بھی جانے کا اتفاق ہے، وہاں پہ ہندوؤں کی آبادیاں بھی ہیں سندھ میں۔ تو بانیان نے کہا جی ہندو شاعر آپ سے، ہماری گلی کیا ہے، آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا بسم اللہ۔ اس ہندو شاعر نے بیٹھتے کہا جی آپ سید ہیں، اولاد رسول ہیں، میں نے آپ کی جد کا قصیدہ لکھا ہے، ایک نظم میں نے لکھی ہے اور وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ کیا ماشاءاللہ تابوتاں والی کری مرکز ازداری کا نکھرے نترے دوست، بات تھوڑی باریک ہے۔ آغا صاحبان اس ہندو امیر مختار مدثر جی، اس ہندو شاعر نے جو نظم سنائی نا مولا حسین کی، ہندو نے، نظم اتنی خوبصورت تھی کہ مجھے مولوی ہو کے بھی اسے نیاز دینا۔ سارے بندے نہیں سنے، میرے خیال سارے بندوں نے دھیان نہیں دیا، مہربانی کی۔ اور مولوی خلق ہی لینے کے لیے ہوتے ہیں۔ جی بسم اللہ، جی بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جب میں نے اسے نیاز دی، جی بسم اللہ بولو شباب جی، آپ زندہ و سلامت رہیں، خیرات ہے مولا کی۔ جب میں نے اسے نیاز دی نا ہندو شاعر کو ایسے مولانا، تو اس نے ایک مجھے چھوٹی سی بات سنائی کہ شاہ جی کو مہینہ پہلے یہیں شہر کے ساتھ ہم چک پنڈ وسیب کہتے ہیں، وہ گوٹ کہتے ہیں، کہتے وہاں پہ محفل پاک تھی، میں نے اجازت لے کے مولا حسین کی وہاں پہ نظم پڑھی، پبلک نے مجھے بڑی داد دی۔ جو گوٹ کے مولانا تھے مسجد، وہ خاموش مجھے دیکھتے رہے، کہتے میرے ذہن میں تھا کہ اگر قبلہ صاحب ہے داد تو نہیں دیں گے، لیکن جب نظم ختم ہوگی مجھے شاباش دیں گے کہ بیٹا تم نے ہندو ہو کے ہمارے نبی کے بیٹوں کا قصیدہ۔ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ کہتا ہے میں مطمئن تھا کہ جیسے ہی نظم ختم ہوگی نا قبلہ مجھے شاباش نہیں داد کہاں دیتے ہیں، شاباش ضرور دیں گے۔ لیکن وہ کہتے ہیں جب میں نظم ختم کر کے نیچے اترا تو شاباش دینے کی بجائے جلے سڑے لہجے میں کہتے ہیں اگر تجھے حسین اتنا اچھا لگتا ہے تو مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ اللہ کرے آپ دھیان دے جائیں۔
اگر تجھے مولانا نے کیا کہا؟ اگر تجھے حسین اتنا ہی اچھا لگتا ہے، میرے مہمان ہیں آ جائیں بیٹھ جائیں تو بات پھر میں مکمل کر لوں گا. جی بسم اللہ شاہ جی تشریف آئیں جی. آپ اجازت دے رہے ہیں میں تھوڑی بات کر لوں؟ اس ہندو کو رانا جی بیٹھے، جواد شاہ جی یہ نقوی صاحب تشریف لائیں. مولانا نے جلے سڑے لہجے میں اس ہندو شاعر کو کیا کہا کہ اگر تجھے حسین اتنا ہی اچھا لگتا ہے، یہ تو تعریف نہیں کر رہا تو مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ اس ہندو نے پھر کہنے والی اس نے اخیر کر دی، اس نے کہا مولوی جی میں کب کا مسلمان ہو جاتا اگر یزید مسلمان آپ جی مہربانی بہت شکریہ. مہربانی میں آپ کی سوچوں سے بھی جلدی میں نے ممبر ذاکرین کے حوالے کرتے ہیں. سدا بہار الزام، ان کے چہرے بدلتے ہیں. جو بھی نو مولود مرنے والے مولویوں کی جگہ پہ آتا ہے پرانا الزام دہراتا ہے. یہ صحابہ کو نہیں مانتے، یہ صحابہ کی عزت نہیں کرتے. بیٹا مجلس میں نہیں جانا، بزرگوں کی شان گستاخیاں کرتے. اور میرے چندے گستاخیاں وہ کرتے ہیں جن کے مرشد گستاخ ہوتے ہیں. میری تائید کرو یار، آپ کو پریشان ہو کے مجھے دیکھ رہے ہیں. چھوڑ دو میری قوم کے بچوں کو جان، ختم کر دو یہ الزام. میں کوئی بیٹھک یا ڈرائنگ روم میں باتیں نہیں کر رہا ہوں، میں کیمروں کی موجودگی میں بات کر رہا ہوں. اور کیمروں کا آپ تو بڑا لطف لیتے ہیں، لائیو چل رہا ہے، مزے آپ کو آتے ہیں، لیکن ہم مولوی ذاکر پھنس گئے کیونکہ یہ اتنا ظالم ہے کیمرہ کہ یہ مولوی ذاکروں کو مکرنے بھی نہیں دیتے. میں نے ہمیشہ کہا مالک اگر یہ سی ڈی سسٹم بننا ہی تھا غدیر ہی پہ بن جائے. انہیں علی تو سمجھ میں آ جاتا، انہیں اندازہ تو ہو جاتا، یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے بازو کس کا تھا، پکڑا کس نے تھا، اور مبارک دینے والوں. مہربانی بڑی جلدی ہوتا ہے، میرا بیٹا مجھے موقع دے، بڑی جلدی میں بات تمام کر رہا ہوں. الزام کیا ہے کہ جی شیعہ صحابہ کو نہیں ماننا. کیمروں کی موجودگی میں ملک کا بہت بڑا اجتماع، میں بالکل کلیئر کر رہا ہوں کہ جتنی عزت صحابہ کی اس قوم نے کی ہے یہ مسلمانوں کے مذہب سوچ بھی نہیں سکتے. ہاں جو سچ ہے میں وہ بھی بیان کر رہا ہوں، یہ سچ ہے. عزت ہماری جتنی کسی نے نہیں کی، لیکن یہ بھی سچ ہے. جو سچ ہے میں بتا رہا ہوں کہ ہم نے صحابہ کے نام پہ چندے نہیں مانگے. بڑی بات کر رہے ہیں. ہم نے صحابہ کے نام پہ ووٹ نہیں مانگے. ہم نے صحابہ کا ایشو بنا کے کوئی لڑائی نہیں چھیڑی، کیونکہ صحابہ کے نام پہ لڑائی ویسے ہی اچھی نہیں لگتی. صحابہ خود بھی کوئی لڑائیوں کو اچھا نہیں سمجھتے. سارے نہیں سمجھو میں ٹھیک ہے. مہربانی صاحب
صحابہ نے دوستی کی بات کی، صحابہ نے امن کی بات کی، لیکن جتنی عزت اس ماتمی عزادار قوم نے کی ہے، بیاض شکانے صحابہ کے ٹائٹل لینے والوں، میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں، جتنی عزت شیعوں نے کی ہے تیری نسلیں بھی نہیں سوچ سکتی. میں دلیل دے رہا ہوں، میں کوئی ڈیرے پہ باتیں کر رہا ہوں، میں کوئی ڈرائنگ روم میں بات کر رہا ہوں. یہ عزت ہے صحابہ کی جو شیعوں نے صرف کی ہے. یہ عزت ہے کہ شیعہ مر جاتا ہے یزید کو رضی اللہ نہیں کہتا. رحمت فرمائے میری بات پر توجہ کریں گے. ذرا بیدار ہو جاؤ. اچھا کچھ بندے جواب دے دیں، آپ سارے دیں گے آپ جواب. میں نے کہا کہ ہے شیعہ مر جاتا ہے یزید کو رضی اللہ، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں رضی اللہ ٹائٹل صحابہ کا ہے، بدماشوں کا. بڑی بات بہت بجائے نکروں پہ کھڑے ہو کے تبصرے کرنے کے. مسلمانوں آپ ہمارے بڑے بھائی تو کبھی بھائی بن ایدے موڈے پھڑو یار اس بندے دے یا علی مدد جی. میں کہہ رہا ہوں جاگ جاؤ، میں گوڈے دی پٹی پہ بکھاؤں. مالک تیرے زخم ٹھیک کرے، مالک تجھے صحت دے. لیکن اصل میں یہ ہماری نا اسلامی پرانی پرابلم ہے. جو بندہ زیادہ قریب ہوتا ہے وہ اتنا ہی بے پرواہ. ہمت کرو یار، تھوڑی ہمت کرے یار فرنٹ بہتر ہوگا. مہربانی یہاں علیہ بس موقع نہیں ہے، تفصیلات میں جا نہیں سکتا. میں نے کیا کہا ہے کہ مسلمانوں بجائے ایویں دور بچوں کے ذہن ایویں مطلب پروپیگنڈا، یہ اسے نہیں مانتے، اسے نہیں مانتے، یہ اسے نہیں مانتے. ہمیں ایک ہی دن بیٹھ کے نا بزرگوں کی ایک فہرست دے دو کہ جی اسے fill in the blanks. آپ نے ان کی عزت کرنی، بس ایک ہی جگہ ایک ہی دفعہ بنا رولا مکاؤ یار. ایک ہی دفعہ کوئی اپنے سیمینار کرو اور اس میں ایک لسٹ دے دو کہ شیعوں نے ان کی عزت کرنی. ہم نہ کریں تو ہمیں کہیں نا، لیکن تیرا تو پتہ نہیں چلتا. تو ہر 6 مہینے کے بعد کسی نہ کسی کو سیدہ نہ بنا دیتے. کوئی بات نہیں یار، کوئی تو سمجھے گا نا. ہاں آپ جیے. اور یہ جو سیدنا بنانے کا تمہیں شوق ہے، یہ تو بالکل آغا جی ویسی بات ہے جیسے ہمارے ہمسایہ ملک ہندوستان کے وزیر اعظم مسلمان ہو جائے، نریندر مودی مسلمان ہو جائے. نریندر مودی ہندو وزیر اعظم انڈیا کا مسلمان ہو جائے اور کہے کہ جی میں نے اسلامی ملک پاکستان کا دورہ کرنا ہے اور واگا بارڈر سے میں لاہور میں آنا چاہتا ہوں. وہ لاہور میں آ رہا اور واگے بارڈر پہ پاکستان کے مولوی بینر لے کے کھڑے ہو جائیں، سیدنا نریندر مودی آ رہے ہیں، سیدنا نریندر مودی آ رہے ہیں. اور یار کوئی تو سوچے گا یہ کیسا سید ہے جو کل تک بدھ پوج رہا تھا. بڑی بات. آپ جیے مہربانی مجھے کچھ چند منٹ باقی ہے سرکار. میری طرف دیکھو اور اس بندے یار میں تیری زیارت کر رہا ہوں بھائی. کسی بندے نے نعرہ حیدری نہیں لگانا، پتہ ہو کیا رہا ہے؟ جو بندہ نعرہ حیدری کہتا ہے نا 7 بندے مجلس چھڑ کے انہوں ویکھن لگ جائے.
حد ہو گئی ہے یار، اتنا بڑا مرکز ہے، اب ماحول کو آپ بحال رکھیں. بات میں ختم کر رہا ہوں. شیعہ مر جاتا ہے، یزید کو رضی اللہ ہے نا، دکانوں کے تھڑوں پر کھڑے ہو کے باتیں کرتے ہو. جب ہمارے بھائی ہو مسلمانوں، جب ہم ضیاء الحق کے دور میں کافر ہوا کرتے تھے نا، آپ تب بھی ہمارے بڑے بھائی تھے. پھر پرویز مشرف کے دور میں آپ کے ذمہ دار مولویوں نے شیعوں کو بغیر دوبارہ کلمہ پڑھائے مسلمان مان لیا. ہم نے نہ مذہب بدلا، نہ مرشد بدلے، نہ ظاہری مدد چھوڑا. زندگی کل بھی ظاہری مدد تھی، زندگی آج بھی ظاہری مدد ہے. ہم یا اللہ مدد کے منکر نہیں ہیں، لیکن تیرے یا اللہ مدد کے بینر کدھر گئے؟ مسلمانوں تمہاری نیت میں خرابی تھی. میں ممبر پہ شیعہ اسٹیج پہ اعلان کر رہا ہوں، ہم شیعہ اللہ کو آل محمد کا بھی اللہ سمجھتے ہیں. مجھے ذاکرین کی تائید کی بھی ضرورت ہے اور پبلک کی تائید کی بھی ضرورت ہے. حیدر آپ زیادہ تائید کریں. اور ہم اللہ کو مولا علی کا بھی بول پڑھو. ہم اللہ کو مولا علی کا بھی اللہ مانتے، لیکن میرے قبلے کعبے مسلمان بھائیوں، جو تم نے اپنے لٹریچر میں لکھا ہے اس کے لیے ہمیں سوری ہماری طرف کہ میدان حشر ہوگا، ایک سنہری کرسی ہوگی، گھنگریالے بالوں والا ایک صحت مند قسم کا اللہ اس کرسی پہ بیٹھے گا. اتنا صحت مند ہوگا کہ کرسی کی آوازیں چیخنے کی میدان حشر میں سنی جائیں گی. اور کل مستقبل کے اور بچے مستقبل کے ڈاکٹر انجینئر قبلے کعبوں، ایک بات آج کی مجلس کے حوالے سے یاد رکھنا، تیرے لٹریچر میں ہے کہ اللہ میدان حشر میں کرسی پہ بیٹھے گا. جو کرسی پہ بیٹھ جائے وہ اللہ نہیں ہوتا. نہیں سارے بندوں نے دھیان نہیں دیا، سارے بندوں نے. اور جو کرسی پہ بیٹھ جائے وہ اللہ نہیں ہوتا. لیکن اگر تو لکھ رہا ہے پھر اپنی بات میں قائم رہنا. میدان حشر میں جس کی کرسی لگ گئی اس کے بارے میں کیا متوجہ صاحبان، بالکل آخری خدمت سے میں قریب. ہم اللہ کی مدد کے قائل ہیں. میں نے مہربانی بیٹا مہربانی، میں پھر کہہ رہا ہوں، ہم اللہ کی مدد کے، ہم اللہ کو لا ریب سمجھتے. مجھے خوشی ہے کافی سارے بندوں نے بے شک کہا، مگر آج کمال نورانی ماحول ہے. جیڑا بندہ جدوں جاگدا ہے ادوں ہی داد دے. مجھے تو لگ رہا ہے 3 دن سے جلسہ جاری ہے، آج پہلا دن ہے یار. اب ذرا ماشاءاللہ یہ خوبصورت آنکھیں آپ کھولے، میں زیارت کر رہا ہوں، آپ دیکھنا بھی پسند نہیں کر رہے. میں نے کیا کہ ہم اللہ کو لا ریب سمجھتے ہیں. تو نے کہا، ایک صاحب کہنے لگے میرا کیونکہ بیسک تعلق گجرانوالہ سے ہے اور گجرانوالہ پیورلی اللہ والوں کا شہر، میرے پنڈ دے میراثی بھی ہے حدیث میں. صرف اللہ فقط. ایک صاحب کہنے لگے وہ ضیاء الحق کے دور کے وہ چوک میں یا اللہ مدد بڑا سارا لکھ کے کھڑے. کہنے لگے رضی صاحب اب آپ یا اللہ مدد دیکھ رہے؟ میں نے کہا جی دیکھ رہا ہوں. تو اب آپ شیعہ کیا کریں گے؟ جی کیا مطلب؟ کہنے لگے جی آپ اتنا سا یا علی مدد اشتہاروں پہ لکھوا کے پھرتے ہو، سینے سے لگا کے سٹار بنا کے. اب دیکھیں اتنا بڑا پورے ملک میں یہی سائد چلے گا، یہی سائد. آپ کیا کریں؟
میں نے کہا جی یہ تو بالکل ویسے ہی ہے جیسے ایک بندہ کہہ رہا تھا وہ یار گل سن تو جنگل میں اکیلا اور آگے سے اچانک شیر آ جائے پھر تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا میں نے کیا کرنا ہے جو کرنا ہے شیر نے کرنا مہربانی بیٹا مہربانی سرکار ہم مسکین لوگ ہیں یار بولو سب بولو دور سے نعرہ دور سے قدر کرنا ہم تو مسکین لوگ ہیں تو میری جان ہم نے کیا کرنا ہے یار ہم شیعہ ماڑے لوگ ہیں مجھے یاد ہے میرے استاد محترم مبلغ اعظم مولانا اسماعیل مرحوم آپ جیے خدا جانتا یوں لگتا تھا کہ جیسے بی بی نے بہلول کی بچی ہوئی خیرات مولوی اسماعیل کو رانا جی اتنی خدمات مبلغ اعظم اور میری روٹین ہے میں استاد مرحوم کا نام لے کے یہ ممبر کی دیانتداری جہاں سے خیرات ملے وہ دروازہ یاد رکھنا چاہیے اور مولانا اسماعیل جیسے ہیرے کہاں سے آئے کیونکہ میدان میں مولانا اسماعیل خود بھی فاضل دیوبند تھے مولانا اسماعیل کے والد میاں سلطان علی وہ بھی فاضل دیوبند تھے دیوبندیوں کا پڑھا لکھا گھرانہ زیراں زبراں بھی صحیح صرف نحو بھی پوری ایک جٹ اتوں دیوبندی تیسرا مولوی باپ بیٹا دونوں فاضل دیوبند مبلغ اعظم باغ فدق کے موجود ہیں شیعہ ہو حق سیدہ میں وہ سیدوں کی چوکھٹ پہ آ گئے اب جو برادری کے مولوی تھے نا اندر سے انہیں تکلیف تھی ایک مولوی ملا کہنا کہ مولوی اسماعیل اب پتہ نہیں ہم گجرانوالہ لاہور کے لوگ ہیں ہماری پنجابی چھنگ میں سمجھی بھی جاتی ہے کہنے لگا مولوی اسماعیل تو چنگا بھلا پڑھیا لکھیا بندہ تھا اور تجھے مذہب ہی بدلنا سی تے کسے وال مذہب چ جان دو رانا جی سر چکے آج میری بات نہیں سمجھے آپ سے آگے جی اس نے زحمت فرمان اس نے کیا کہا مولوی اسماعیل جے تو مذہب بھی میری طرف دیکھیں جی آ جیسے کیا کہنا اگر تو مذہب قبلہ نے کہا کیوں کیا ہوا ہے کہنے لگا شیعہ مذہب کہنے لگا وہ ہے کیا کہنے لگا جنیاں ماڑیاں قوماں ساریاں شیعہ سن لیا کرو ایسی باتیں بھی جنیاں اور یا خدا کی قسم جب یہ اسلام کی بات کرتے ہیں پھر اولاد آدم کی بات کرتے ہیں جی سارے مکرم ہیں ساری اولاد آدم معتبر ہے جی لیکن جب شیعوں کی بات آتی ہے پھر جی ماڑیاں قوم حضرت نوح نے میں اپنے حرفوں کا ضامن بن کے علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں حضرت نوح نے 950 سال تبلیغ کی 950 سال کے بعد اس کے حکم سے نجات کی کشتی بنائی تبلیغ نبی کی 950 سال کشتی چند بندے چڑھے وہ بھی میلیاں کپڑے کوئی باتوں کی طرف دھیان دے گا یار لیکن اس مولوی نے مجھے موقع دے وقت بالکل جا رہا ہے میں صورتحال کا مجھے انداز ہے اس مولوی نے بالکل جی کہہ دیا جنیاں ماڑیاں قوماں جیسے آپ چپ ہیں مولانا اسماعیل صاحب بھی اسے دیکھنے لگ گئے اس نے دوسرا اٹیک کیا کہنے لگا دیکھ ہم مذہب نہیں پھرتے جنہیں گلوکار سنگر فلمی دنیا اداکار نچن والے گاون والے وہ بھی چوکھے شیعہ مولانا اسماعیل سے فرماندے نے میں ایک نچن گان والے نو پوچھیا او تسی چوکھے شیعہ کیوں ہوندے ہو اس آکھیا مولوی خود تے گناہگار ہاں
تو جی مرشد بھی کو اپنے جائی لگے متوجہ ہے سرکار؟ جی بسم اللہ، بہت شکریہ بہت شکریہ جی جی گفتگو مہربانی آپ جی ہیں، محبت ہے آپ کی، آپ سارے بیدار ہو رہے ہیں. میں نے کیا کہا ہم ماڑے صحیح، ہم مسکین صحیح، لیکن جب کہا نا کہ تم شیعہ اب کیا کرو گے، اتنا سا یا علی مدد، اور پورے چوک میں یا اللہ مدد، یا وکھرے رنگ میں اللہ، وکھرے رنگ میں مدد، اور 3 کلر. مولانا تمہاری اگر نیت ٹھیک ہوتی تمہارے بینر یا اللہ مدد کے کم نہ ہوتے. ہم شیعہ ماڑے صحیح، زندگی کل بھی یا علی مدد تھی. میری تائید کرو یار بچوں، میری تائید کرو. اور ہم اللہ کی مدد کے منکر نہیں ہیں. اللہ ناریب ہے، اللہ بے عیب ہے، اللہ علی کل شیء قدیر ہے. اللہ کی کبریائی کے ہم قائل ہیں، اس کی الوہیت کے قائل ہیں، اس کی وحدانیت کے قائل ہیں. لیکن تو نے نعرہ بنایا تھا کہ یا علی مدد کے نعرے پہ یا اللہ مدد چھا جائے گا، لیکن تیرے اسٹیکر کم ہو گئے، تیرے بینر کم ہو گئے، اور تیرا یا اللہ مدد کا نعرہ ہم شیعوں کے عقیدوں کو اور مضبوط کر گیا. تیرا یا اللہ مدد کا نعرہ ہمارے عقیدے مضبوط کر گیا کہ تم نے یا علی مدد کے مقابلے پہ یا اللہ مدد کہا. حالانکہ نام تمہارے پاس اور بھی تھے، نام تمہارے پاس اور بھی تھے، نام تمہارے پاس اور بھی تھے، لیکن ہر نام کو چھوڑ کے تیرا یا علی مدد کے مقابلے پہ یا اللہ مدد کہنا اس بات کی دلیل ہے تو مان گیا ہے کہ بندوں کے بس میں علی کا. مہربانی صاحب ورثے میں چھوڑ جاؤں گا عشق حیدر کی لگن، ورثے میں چھوڑ جاؤں گا عشق حیدر کی لگن. میری نسلیں بھی کہیں گی صدا یا علی مدد، نعرہ حیدری. اجازت ہے آخری بات میں آپ سے مہربانی گزارش آخری کر رہا ہوں آج کی اس اپنی گفتگو کے حوالے سے کہ کبھی بھائی بن کے کوئی ہم سے پوچھے کہ تم شیعہ یزید کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتے؟ سبحان اللہ. اور آخری فقرے ہیں تو لفظ میں ضائع کرنے کا عادی نہیں ہوں، اب زحمت کر لیں. شیعہ مر جاتے ہیں رضی کو پوچھو نا ہم سے یار. وقت زیادہ ہو گیا تے اگلی گل دا سواد میں کلا ہی لے رہے ہیں. بسم اللہ کریے. نہیں، بات کافی ساری باریک ہے، بات کافی ساری گہری ہے. میں اس لیے سوچ رہا ہوں ہو سکتا ہے مجمع میں سے 20 بندے ساتھ دے جائیں، 50 بندے ساتھ دے جائیں، مجمع میں سے کوئی بھی دھیان نہ دے یا سارا پنڈال ہی سمجھ لے. مطلب بات کچھ ایسی ہے نا کہ سمجھ نہیں آ رہی کتنے بندے آپ میں سے میرے قریب آتے ہیں. میں اس لیے پریشان ہوں. اب میرے بندے ہاتھ ویکھو، گل سمجھ لیا کرو. ضروری نہیں تو آڑے مولوی تے ایف آئی آر ہی ہوئے تو تمہیں سمجھ آؤں. ماشاءاللہ بیٹھے میں ہاں بات باریک ہے، بات گہری ہے. میں نے کیا کہ میں اکیلا اللہ کرے آپ میرا ویسے میرا ایمان ہے، میں کو وزیرستان میں کھڑا ہوں، آپ نہیں سمجھنا تو سمجھنا کس نے. اور مسلمانوں ہم سے پوچھو تم شیعہ یزید کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتے؟ ہم یزید کو رضی، بات گہری آ گئی نا. اب تو پہلے چپ ہے، بعد میں اللہ جانے کیا کرنا ہے آپ نے.
شیعہ مر جاتا ہے، پوچھو یار تم یزید کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتے؟ ہمارا ذہن اجازت نہیں دیتا کہ جس ملک میں حضرت ابو بکر بھی رضی اللہ ہو. میں نے پہلے کہا تھا، پتہ نہیں کتنے بندے سمجھتے ہیں کتنے بات جی ہے یار، بات مشکل تھی. اور جس ملک میں آخری بات کر رہا ہوں، یہ دیکھ رہے یہ گھڑی میرے ہاتھ میں واپس آ گئی، اس کا مطلب ہے گفتگو میری تمام ہو گئی. شیعہ ہم کیوں یزید کو رضی اللہ نہیں کہتے؟ ہمارا ذہن اجازت نہیں دیتا کہ جو اسلامی مولوی مسلمانوں کے محلے میں، مسلمانوں کے مجمع میں، مسلمانوں کی مسجد میں صحابی رسول حضرت ابو بکر کو رضی اللہ کہے، وہی مولوی انہی مسلمانوں میں یزید کو بھی رضی اللہ کہہ رہے. اور شیعہ دشمنی میں پاگل نہ بنو، یزید کو لعنت اللہ کہہ کے مرضی کے رضی اللہ بچا لو. مالک ایسے فصیح البیان خطبہ کا سایہ ہم پہ قائم و دائم رکھے. مولا ان کو عمر دراز عطا فرمائے. موالیان امیر کائنات، دعا ہے مالک ولایت امیر المومنین، عزاداری مظلوم کربلا، حرمت سادات، انتظار ظہور حجت القائم علیہ السلام کا عرفان عطا فرمائے.